फनल यानी कि सौंफ, क्या वाकई ये मैदे के लिए मुफीद चीज है और हाजमे के लिए ठीक होता है? सदियों से इस्तेमाल होने वाला सौंफ फनल पे आज बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर खलील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यूट्यूब चैनल है। तो तमाम व्यूअर्स को खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके हाथ में जो चीज किचन में मौजूद होती है उस पर बात करूंगा और फिर उसको हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि होम्योपैथी में उससे क्या मेडिसिन बनती है। बात हो रही है सौंफ की कि क्या ये खाने के बाद हाजमा दुरुस्त रहता है। लोग सदियों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ऐसे फजूल सी बात है या इसकी कोई अफादियत है? और अगर अफादियत है तो वो कौन सी चीजें ऐसी सौंफ में शामिल हैं जो आपके मैदे के लिए और आपके हाजमे के लिए ठीक होती हैं और उससे हाजमा ठीक हो सकता है? या ये ऐसे ही स्टोरियां हैं या परियों की कहानियां हैं? ये है हमारा आज का मौजू। और क्या ये जो सौंफ है ये जिगर को ठीक करती है, गैस को ठीक करती है, गुर्दों और शुगर के लिए बेहतरीन होती है, नहीं होती? तो इस पे बात करेंगे। और क्या हम सौंफ हमें खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए? दिस इज द केस विच आई हैव ब्रॉट टुडे फॉर यू। तो मी डॉक्टर खलील जावेद, दुआ में याद रखिए ये प्रोग्राम हम होम्योपैथी स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो उसको अपने मौलवी से रब्ता करना चाहिए और कोई भी मेडिसिन, वो एलोपैथी की हो, वो होम्योपैथी की हो, वो तिब की हो, वीडियो देख के आपने मेडिसिन यूज नहीं करनी। अपने क्वालिफाइड मौलवी से रब्ता करें ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सके। और थोड़ी सी कंसल्टेंसी फी होती है लोगों की, उससे न घबराया करें। जान है तो जहान है। खुद आपने, वो नीम हकीम खतरा जान भी होता है, तो आपने हिकमत खुद नहीं करनी, तिब आपने खुद नहीं करनी। एलोपैथिक डॉक्टर आप नहीं है, आप होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है। तो ये है कि जनाब बात करते हैं सौंफ। तो इब्तिदा करते हैं अल्लामा इकबाल के शेर से कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो इस तरह इंसानी जान भी है, इंसानी सेहत भी है, उसका आपने ख्याल रखना है। तो इस तरह इंसानी सेहत का भी आपने खुद ही ख्याल रखना है और आपकी ही हाथ में आपकी तकदीर है, आपकी सेहत है। फनल क्या है? सौंफ का साइंसी नाम जो है वो कहलाता है फोनिकोलियम। फोनिकोलियम इसको कहते हैं और फोनिकोलियम वल्गैरी बेसिकली पूरा नाम है इसका। साइंस में इसको ये नाम देंगे तो इस नाम से पहचानेंगे। और ये होता क्या, एक पौधा होता है, नबातात की शक्ल है, खुशबूदार पौधा होता है। इसके जो बीज है, जो सीड्स हैं, वो सदियों से सेंचुरीज हाजमे को बेहतर बनाने के लिए, गैस को कम करने के लिए और इवन द बैड ऑर्डर ऑफ द मुंह जो है, बदबू को खत्म करने के लिए, इनके पूरी जो बदबू होती है उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें है क्या चीज जो इतनी चीजें, मतलब ये मतलब खुशबू भी पैदा करता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, फाइबर होते हैं, विटामिन सी होता है, पोटेशियम जो कि सेहत के लिए जरूरी है, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम और आयरन। और ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जो लोग वजनी है मेरी तरह, उनके लिए खुशखबरी ये है कि सौंफ इस्तेमाल करें, ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो करता है वो आपके वेट को कम करता है। तो ये चीजें इसमें शामिल है। इसके अलावा एनिथोल इसमें शामिल है और ये सौंफ की खुशबू और हाजमे का जो पार्ट है उसको मैनेज करता है। उसके बाद एक और इसमें चीज है जिसको हम फेनकून कहते हैं, तो वो इसमें शामिल है। फेनकून क्या करता है कि गैस को जो है वो कम करने में मददगार साबित होता है और गैस की जो मैनेजमेंट है, जो ओवर प्रोडक्शन होती है, उसको कंट्रोल करता है। एक और चीज इसमें होता है इस्ट्राकोल। इस्ट्रागोल कहते हैं वैसे इसके तलफ़ुज़ से अगर मैं कहूँ तो। इस्ट्रागोल का जो काम है वो भी है खुशबू को मैनेज करना और खुशबू पैदा करना, और ज्यादा मिकदार में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये खुशबू की तरफ लेके जाता है। तो ये सौंफ के वो चीजें हैं जिनको खाने से क्या होता है और किस तरह होता है, और मैदा इसमें कैसे मैनेज होता है, गैस कैसे खत्म होती है, हाजमा कैसे ठीक हो। हमारा मैदा जो स्टमक है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मुख्तलिफ दूसरे हाजमाती एंजाइम खारिज करता है। और ये जो एंजाइम जब हम खाना खाते हैं उस वक्त मैदे में पहुंचाता है
تو بائی دا ٹائم یہ آہستہ آہستہ چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے. اب میں میدے کو آپ کو بتا رہا ہوں. تو سونف میں جو موجود خوشبودار تیل جو ہے وہ آنتوں کو اور پٹھوں کو کچھ دیر تک، کچھ حد تک بلکہ آرام اور کشن پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کشن دیتے ہیں، جس سے آپ کو گیس اور ابارے کے مسائل کم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک کشن مل جاتا ہے اور لوگوں کو یہ ڈائجیشن کا جو عمل ہے وہ بڑا آرام دہ محسوس ہوتا ہے، وہ پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا اس کا پرابلم، یہ اس کی وجہ. ایک گیسٹرن کے نام سے بنتا ہے، ہارمون بنتا ہے میدے میں، اس کے کام پہ بات کر لیتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے کہ میدے میں تیزابیت بنوانا، یعنی کہ میدے کی تیزابیت بنواتا ہے وہ. اچھا، وہ جب تیزابیت بنواتا ہے تو سٹوکاٹن جو ہے یہ چھوٹی آنت سے خارج ہوتا ہوا پھر یہ اپنا کام سر انجام دیتا ہے اور پتے سے پھر کچھ بائل نکلواتا ہے، یعنی کہ جو گال بلیڈر ہے، گال بلیڈر نکلوانا نہیں چاہیے، لوگ نکلوا اس کا کوئی نہیں ہے، تو وہاں سے ایک بائل یا ایک انزائم نکلتا ہے. یہ پتے سے انزائم نکلواتا ہے اور پھر جو لبے سے کچھ انزائم نکلتے ہیں اور اس طرح یہ مل کر ہاضمے کو درست کرتے ہیں. تو یہ ہے ایک سرکل میدے کا کہ میدا کام کیسے کرتا ہے اور خوراک کو ہضم کیسے کرتا ہے. تو آج دنیا میں کروڑوں لوگ بدہضمی اور گیس اور اس قسم کے میدے کے مسائل اور پھارا اور میدے کے مسائل اور تیزابیت تو اس میں مبتلا ہے. اور اس کا اگر تحقیقی مطالعہ کریں تو کچھ ایسی چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں کہ اس میں جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ڈسپیزیا کے دنیا میں تقریباً، اگر ڈسپیزیا کی بات کریں تو تقریباً 20% بالغ افراد کو کسی نہ کسی وقت یہ ڈسپیزیا کے مسائل سے وہ دوچار رہا ہے. تقریباً یہی صورتحال پاکستان میں ہے. پاکستان میں بھی بدہضمی اور گیس کی شکایت بہت عام ہے اور ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ اپنا میدا پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور حکمہ اور یہ دیسی ٹوٹکے اور دوسری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ہر گھر پہ ڈاکٹر موجود ہے اور وہ کوئی نہ کوئی، آپ کسی سے بات کریں کہ مجھے بخار ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر صاحب گھریلو ڈاکٹر صاحب کوئی نہ کوئی نسخہ بتا دیں گے. اچھا، میدے خراب ہونے کی وجوہات پہ بات کرتے ہیں کہ زیادہ کھانا، مرچ مسالہ، تیل والی جو ڈیپ فرائیڈ ہے، کولڈ ڈرنکس، پیپسی اور پتہ نہیں کوک کیا، پانی کو کم استعمال کرنا اور قبض کی شکایت رہنا، ذہنی دباؤ، ٹینشن، نیند کی کمی. پاکستان میں تو ویسے ٹینشن ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اور بعض اوقات ایچ پائلوری بھی مطلب ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ میدے کے پرابلمس یہاں سے آپ کو محسوس ہوتے ہیں اور میدے کے مرض میں نارملی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا، پراپر ڈائگنوزز ہونی چاہیے. ڈائگنوزز کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سی بی سی بہت ہیلپ کرتا ہے ہمیں، یعنی کہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروائیں. ایچ پائلوری ٹیسٹ لازمی میدے کے مسائل میں کروائیں. ایل ایف ٹی بھی بعض اوقات آپ کو کروانا چاہیے. آر ایف ٹی یعنی رینل فنکشن ٹیسٹ، بلڈ شوگر، الٹرا ساؤنڈ، ایبڈومینل اینڈوسکوپی بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے. اور یہ چیزیں کروائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ پراپر مسئلے مسائل کیا ہیں. سونف کے میں فائدوں پہ بات کر لیتا ہوں. اوپر ہم کہہ چکے ہیں گیس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، اپھارا کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور مختلف انزائم دوسرے آرگن سے خارج کروانے میں مدد دیتا ہے. منہ کی بدبو، وزن کو کم کرنے، چونکہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے تو وہ بھی کم کرتا ہے. فائبر کی وجہ سے قبض میں افاقہ ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے تو قبض کے پیشنٹ کو بھی استعمال کرنا چاہیے. تو سونف میدے کے لیے بہترین غذا ہے، خوراک ہے، ٹانک ہے. اس کو ضروری استعمال کریں. ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ہر چیز آپ کو معتدل اس میں کھانی چاہیے. اور سونف استعمال کرنے سے کچھ نقصانات پہ بات کر لیتے ہیں کہ کوئی الرجی بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات اگر بہت زیادہ کھا جائے تو میدے کی خرابی بھی ہو سکتی ہے. بعض ادویات کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں بنتا ہوتا، تو جو ادویات آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں پرابلم ہوتی ہے. اور بعض اوقات کچھ ہارمونز میں یہ سینسیٹیوٹی یعنی حساسیت بھی پیدا کر سکتا ہے. اسپیشلی وہ خواتین جو گزر رہی ہیں، مطلب حاملہ ہیں، اس پروسیجر سے گزر رہی ہیں اور وہ حاملہ ہیں اور 9 ماہ بعد اس میں انہوں نے بچوں کو جنم دینا ہے، تو ان کو اپنے معالج کے مشاورت سے استعمال کرنا چاہیے. بغیر مشاورت کے کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے.
اس میں اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ بات کر لیتے ہیں کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا، یعنی کہ یہ وہ ایسا برتن ہے. اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے، جامع ترمذی 2380 حدیث ہے. اور یہ حدیث کہتی کیا ہے؟ بیسیکلی وہ ایکسس آف ایوری تھنگ بیڈ کو منع کرتی ہے کہ اعتدال پسندی، میانہ روی اسلام کو ویسے بھی پسند ہے، تو ہمیشہ اعتدال روی اور میانہ روی میں رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی پرابلم نہیں ہے. کچھ ایسی میڈیسن ہیں جن کے استعمال سے ہومیوپیتھی میں بہت زیادہ افاقہ ہو سکتا ہے، اور اس پہ میں جنرل بات کر لیتا ہوں کہ وہ کون کون سی ہیں تاکہ آپ کو وہ یاد رہے. تو اس میں ایک لیڈنگ میڈیسن فونیکولم کہلاتی ہے، اسپیلنگ میں ڈسپلے کرواتا ہوں آپ کے سامنے. اس کا استعمال بعض اوقات روایتی ہومیوپیتھی میں بڑا اچھا ہوتا ہے، اور یہ جو گیس ادارہ اور اس قسم کی پرابلم اگر آپ فیس کر رہے ہیں تو اس میں یہ کافی حد تک مفید ثابت ہوتی ہے. لیکن ہومیوپیتھی میں علامات کے مطابق میڈیسن دی جاتی ہے، تو اگر علامات ہیں تو آپ نے میڈیسن استعمال کروانی ہے، اور اگر نہیں ہے تو نہیں کروانی، اور اپنے مالج سے رابطہ کرنا ہے. کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ آلریڈی یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، 0322441640 0322 4416 تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ وائس نوٹ کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہم پروفیشنل، اگر ہم سے کنسلٹ کریں گے تو تھوڑی بہت ہماری کنسلٹنسی چارج ہوگی. میں پہلے بتا دوں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور میرا بھی ٹائم بہت قیمتی ہے. اس کے علاوہ نکس وامیکا ایک بہت روایتی میڈیسن ہے. اس کا استعمال جو اور کھانے کھاتے ہیں، اور یہ جو ڈیپ فرائی چیزیں اسپیشلی کڑھائی اور اس قسم کے کھانے مسالے دار چیزیں اگر آپ کھاتے ہیں تو نکس وامیکا اس کو بہترین طریقے سے ٹھیک کرتا ہے. قبض اور مرچ مسالے کے کھانے سے جو پرابلم ہو، اور اس میں نیکسٹ وامیکا کے جو پیشنٹ ہوتا ہے چڑچڑا بھی ہوتا ہے میری طرح، تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا. کاربوویج آپ استعمال کروا سکتے ہیں. کاربوویج ایک بہترین میڈیسن ہے. سب سے پہلے سمپٹمس کی وہی افارہ اور گیس. کاربوویج کے پیشنٹ کو ڈکاریں آتی ہیں، میدے میں بوجھ یعنی کہ ویٹ محسوس ہوتا ہے، بھاری پن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، گیس اوبیسلی بنے گی. اور اس کا انتخاب بھی آپ نے سمپٹمس کے مطابق کرنا ہے، اور بغیر سمپٹمس کے استعمال نہیں کرنی. صرف ویڈیو دیکھ کے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو نکس کی بات ہوگی، کاربوویج کی بات ہوگی، اور یہ بہترین میڈیسن ہے. اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن ہوتی ہے چائنا. یہ بھی گیس کے معاملات میں دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ 2-4 عمومی اور جنرل لیول کی میڈیسن ہے. آج کے لیے اتنا ہی. میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی شو. اللہ حافظ. AJ Health TV کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.